صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن عبدالعزیز کا عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے۔ گرد آلود پیشانی کی فضیلت، مطلب گرد آلود کیسے ہیں کہ کہتے ہیں مٹی کی جگہ پہ سجدہ کرنا اور پیشانی پر مٹی لگ جانا، اسے کہتے ہیں گرد آلود جگہ۔ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپائے نور شاہ غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے پر سرور ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے، کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوران نماز پیشانی سے مٹی جھاڑنا بہتر نہیں، اور معاذ اللہ عز و جل تکبر یعنی گھمنڈ کے طور پر چھڑانا گناہ ہے، اور اگر نہ چھڑانے سے تکلیف ہوتی ہو یا خیال بڑھتا ہو تو چھڑانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کو ریاکاری کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ نماز کے بعد پیشانی سے مٹی صاف کر لے، مطلب کسی کو یہ شوق ہے کہ میرے کو دیکھیں کہ میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں، ریاکاری کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ پیشانی کے مٹی صاف کر لے۔ بھائیوں، نماز کے مفسدات سیکھنا فرض ہے کہ 19 حروف کی نسبت سے نماز توڑنے والی 29 باتیں، کون سی 29 باتیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ غور سے سننا۔ پہلی، بات کرنا۔ دوسرا، کسی کو سلام کرنا حالت نماز میں۔ تیسرا، سلام کا جواب دینا۔ چوتھا، چھینک کا جواب دینا۔ پانچواں، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ جو خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا، یہ سب باتیں جس سے نماز میں جو ہے خرابی ہو جاتی۔ بری خبر یا کسی کی موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا نماز کی حالت میں۔ اذان کا جواب دینا۔ آٹھواں، اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا۔ نواں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلاً صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا۔ اگر جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی۔ نماز میں رونا، درد یا مصیبت کی وجہ سے الفاظ آہ اوہ اف اف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ جو یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں کھانسنا، مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلنا نماز ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، جماہی، کھانس، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہے مجبوری میں، مگر جان بوجھ کے اس طرح کی آوازیں نکالے گا حالت نماز میں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہ ہوتی، مگر قصداً جان بوجھ کر پھونکنا مکروہ ہے، اور اگر 2 حرف پیدا ہوں جسے اف اف تو نماز فاسد ہو گئی۔ 13واں، کھنکارنے میں جب 2 حروف ظاہر ہوں جیسے اخ تو مفسد ہے، ہاں اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلاً طبیعت کا تقاضا ہو یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو یا امام کو لقمہ دینا مقصد ہو یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کی متوجہ کرنا ہو، اس وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ دوران نماز دیکھ کر پڑھنا، نماز میں دیکھ کر پڑھنا۔ 14واں، مصحف شریف یا کسی عذر سے یا کسی کاغذ سے کسی کا عذر سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا۔
ہاں اگر یاد پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں. اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہے اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. 15ویں بات, اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے. دنیاوی مضمون, مطلب مضمون کہتے ہیں کتاب کو, اخبار کو, دنیاوی کاغذ یا اخبار ہو تو زیادہ کراہت ہے, لہٰذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پمپلیٹ اور شاپنگ بیگ یا موبائل فون وغیرہ اس طرح رکھیں کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے. ہاں ان پر رومال وغیرہ ڈھانپ دیجیے. نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکر, اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیں. عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے, جبکہ نہ نماز کے اعمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں بھی, تب بھی عمل کثیر ہے. جیسے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا کھجانے لگ گئے, اپن اس کو دیکھ رہے ہیں, اپنوں کو لگ ہی نہیں رہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے, ایسے حالت ایسے عمل کر رہا ہے وہ, تو اسے کہتے ہیں عمل کثیر, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو عمل کثیر مطلب اس سے بہت ذرا سی دیر میں اگر جیسے کھجا کے وہ فوراً کر لے, یا کہیں کھجلی چل رہی ہے اس کو فوراً ہاتھ باندھ لے تو ٹھیک ہے. بہت دیر تک کہ یوں کر رہا ہے, یہ یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے, وہ نماز بھی باندھا ہوا ہے, یوں کر لیا بہت دیر سے, تو عمل کثیر ہے, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر ذرا سی دیر میں ضرورت کے طور پر اس نے کیا ہے تو یہ عمل قلیل ہے, مطلب تھوڑا عمل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی. دوران نماز لباس پہننا. لباس کہتے ہیں کپڑے کو. دوران نماز کرتا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا, یہ بھی مفسدات میں سے ہیں, عمل کثیر میں سے ہیں. دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے مقدار رفقہ گزر جانا. جیسے کسی کا بیلٹ کھل گیا تو اتنی دیر تک کہ پہننا اس کو کہ وہ عمل کثیر ہو جائے گا, تو نماز فاسد ہو جائے گی. 3 بار سبحان اللہ کہنے کی جتنی دیری ہوتی ہے, اور اسی دوران کر لے جو کرنا ہے. نماز میں کچھ نگلنا. 19ویں بات, معمولی سا بھی کھانا یا پینا, مثلاً تیل وغیرہ چبائے نگل لیا, یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا. نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی, اسے نگل لیا, تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی, اور اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ ہے. 21ویں بات, نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی, اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں, صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے, اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی. سمجھ میں آ رہی؟ جیسے سپاری کہی, کوئی بھی میٹھی چیز آپ نے کہی, چیز تو نہیں ہے مگر لعاب کے اندر وہ چیزیں نگلنے میں نماز فاسد نہ ہوگی. 22ویں بات, منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے, نماز فاسد ہوگی, نماز فاسد ہو جائے گی. منہ میں شکر کی گھل کے حلق تک پہنچے, نماز فاسد ہو جائے گی. دانت سے خون نکلا, اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی, ورنہ ہو جائے گی. غلبہ کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہو تو نماز فاسد ہو گئی. نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے, مطلب غلبہ یہ ہوتا ہے جیسے خون زیادہ, کیسے وہ منہ میں اسمیل آئے گی خون کی, تو سمجھ لو خون زیادہ ہو گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر اسمیل نہیں آ رہی, دانت میں کوئی خون نکل رہا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی. اور وضو نماز توڑنے میں ذائقہ کا اعتبار ہے, اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا لحاظ. وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے, اور اگر تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ نماز میں کھجانے میں مسئلہ اچھے سے سمجھ لو. نماز میں جو لوگ کھجاتے ہیں کھجلی, ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی یوں کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا, پھر کھجایا, پھر ہٹا لیا, یہ 2 بار ہوا. اب اگر
اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی. اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانے کہا جائے گا. ٹھیک ہے نا, 2 بار کا ہے, اگر تیسری بار کرے گا ہاتھ اٹھا کے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مطلب شعیب بھائی ایک رکعت میں کہ پوری نماز میں ہی؟ ایک رکن کیسے کہتے ہیں میرے سمجھ لو, رکن کہتے ہیں اپن اللہ اکبر کریں گے, یہ رکن ہے. اپن رکو میں جب تک کہ نا الحمد پڑھنا صورت ملے, یہ ایک رکن ہے. دوسرا رکن رکو میں, اچھا, تیسرا رکن سجدے میں. ٹھیک ہے نا, مگر ایک رکوع سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ایک ہی رکن میں کھلائے گا وہ. بس یہ جتنے اسٹیپ ہوں گے وہ ایک ایک رکن کھلائے گا. یہ بات دھیان رکھنا, اس رکن میں 2 سے زیادہ تیسری بار آپ نے کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ, یہ بھی فتویٰ میں نے پڑھا دعوت اسلامی کے مفتیان کرام نے دیا تھا کہ جس سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے, اب کسی نے ہاتھ اٹھایا, پہلے یہاں کھجالا پھر یہاں کھجالا, یہ 2 بار ہو جائے گا. اگرچہ ایک بار اٹھایا ان نے, ہاں ایک بار اٹھا کے ان نے 4-5 بار یہاں کھجال لیا تو وہ ایک ہی مانا جائے گا. مگر ادھر ادھر کرے گا تو 2-3 بار ہو جائے گی اور نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اچھے سے سمجھ لینا. وہ میں نے ایک بار غلطی سے کسی کو بتا دیا تھا کہ 3 بار کھجانے کے بعد چوتھی بار کرے گا تو نماز فاسد ہوگی. یہ میں نے بتا دیا تھا, کس کو بتایا تھا میں خود بھی بھول گیا ہوں. تو اس جملے سے میں رجوع کرتا ہوں, صرف 2 بار کا ہے, تیسری بار کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.